الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مألف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف۔ ایمان کی صفات میں سے ایک صفت محبت بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایمان والوں کو محبت کے ساتھ رہنے کی بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ صحابہ کرام کا حال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے تھے۔ ان میں آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ ایمان لانے سے پہلے ان کے اندر بہت لڑائیاں رہی ہے، دشمنیاں رہی ہے، لیکن ایمان میں داخل ہونے کے بعد ان میں آپس میں محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ انصار مدینہ نے جو ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے ان کے یہاں ان کے لیے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا، رہنے کا انتظام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کرائی، بھائی چارہ قائم کرایا، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ تو اس کی وجہ سے ان مہاجر انصار نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے پاس کھیت ہے، باغات ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہے، تو ہمارے باغات کو تقسیم کر کے آدھا ان کو دے دیجئے، آدھا ہمارے پاس رہے گا۔ آج کوئی ایسا کرے گا؟ حقیقی بھائی کے ساتھ میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں باپ کی میراث تقسیم کرنے میں، تو یہاں حقیقی بھائی تو تھے نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بھائی بنا دیا تو انہوں نے حقیقی بھائی سے بھی زیادہ محبت کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو میں نہیں کروں گا، تمہاری زمین تمہارا باغ میں ان کو آدھا دے دوں، ایسا یہ تو نہیں ہوگا۔ پھر انصار نے ہی یہ بات رکھی کہ ایسا کرے کہ یہ ہمارے بھائی مہاجرین جو ہے وہ ہمارے ان باغات میں، ان کھیتوں میں جو محنت کرنے کی ہے وہ محنت کرے، کھیت ہمارے ہیں، باغ ہمارے ہیں، محنت وہ کرے، اور اس میں جو پیداوار ہوگی وہ پیداوار آدھی وہ لیں گے، آدھی ہم لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا، یہ ٹھیک ہے، زمین ساری تمہاری ہی رہے گی، تم مالک ہو، ان کی ملکیت میں داخل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کام کریں گے اور کام کے عوض میں آدھی پیداوار ان کو جو ہے ملے گی، آدھی پیداوار تمہاری زمین کی وجہ سے، تمہارے باغ ہے اس لیے تم کو ملے گی، یہ ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ اتنی زیادہ قربانی انہوں نے جو دی، محبت کے بغیر دی ہوگی کیا؟ محبت ہوگی تبھی تو دی۔ یہاں تک کہ ایک صحابی نے تو یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی آپ پسند کر لو، میں اس کو طلاق دے دوں، اس کی عدت گزر جائے تو آپ اس سے شادی کر لینا، تاکہ آپ بھی بغیر بیوی کے ہیں تو آپ بھی جو ہے بیوی کے ساتھ رہے۔ تو اتنی محبت آپس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی برکت سے
عطا فرما دی تھی. اور یہی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہے، محبت کے ساتھ رہے، ان میں آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ ہو، دشمنی نہ ہو، دل میں کوئی عداوت نہ ہو، حقارت نہ ہو. یہ تعلیم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ایمان والوں کے لیے ہے. آج مسلمانوں کا حال آپ دیکھتے ہیں، آپس میں دشمنیاں، بدگمانیاں، دوسرے کی برائی کرنا، دوسرے کے اوپر تہمت لگانا، دوسرے سے جھگڑا کرنا، دوسرے کے اوپر کیس کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے کہ ایمان کی جو صفت تھی آپس کی محبت، وہ نہیں رہی. ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والا جس کے اندر حقیقت میں ایمان ہوگا وہ تو محبت کا مرکز ہوتا ہے. المؤمن مألف، ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ محبت کا مرکز ہوتا ہے. ہر کوئی اس سے محبت کرتا ہے اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. ایمان والا دوسروں سے محبت کرتا ہے، دوسرے اس سے محبت کرتے ہیں. تو یہ محبت کا مرکز ہوا کہ نہیں؟ اور جس میں یہ صفت نہ ہو کہ اس کو کسی سے محبت نہ ہو اور لوگ اس سے محبت نہ کرتے ہو، اس سے مانوس نہ ہو، تو ایسے آدمی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف. جو بندہ ایسا ہے کہ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے ہیں، دور دور رہنا چاہتے ہیں کہ یہ تو اخلاق حرام تھی، پتہ نہیں کیا کر دے گا، دور رہنا چاہتے ہیں. اور یہ کسی سے اس کو بھی محبت نہیں ہے، لوگوں کو بھی اس سے محبت نہیں ہے. ایسے آدمی کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے. اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہے اور کوئی لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. فائدہ اٹھانے کے لیے آپس میں جوڑ ہونا ضروری ہے. اگر جوڑ نہیں ہے، توڑ ہے، دلوں میں توڑ ہے، تو کوئی آدمی پاس میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. اس سے کیا فائدہ اٹھائے گا، کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ اس لیے ایمان والوں کو آپس میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہنا چاہیے، نرمی اور اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے، نرم زبان استعمال کرنی چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے. آپس میں دلوں میں جو دشمنی ہو جاتی ہے وہ غصہ نکالنے کی وجہ سے ہوتی ہے اور دوسرے کی برائی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ہم دوسرے کی برائی کریں ہی نہیں، اس کی کیوں برائی کریں؟ کسی کی ہم برائی کیوں کریں؟ یہ تو اپنی نیکیاں اس کو ہم نے دے دی برائی کر کے، محنت کر کے نیکیاں کمائی اور پھر اس کو دے دی. ایسا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے بارے میں بہت ساری حدیثوں میں الگ الگ انداز سے ایمان والوں کو سمجھایا ہے. یہ محبت جو ایمان والوں کو آپس میں ہو، یہ محبت وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، دنیاوی کسی غرض کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ہم کو کھلاتا پلاتا ہے تو اس لیے اس سے محبت کرے. نہیں، وہ اللہ والا ہے اس لیے اس سے محبت ہونی چاہیے. تو اس محبت کا مقام بہت اونچا ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ تمام اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنے کا عمل ہے اور اللہ کے لیے کسی سے دشمنی کرنے کا عمل ہے. اگر وہ اللہ کا نافرمان ہے، چاہے وہ اپنا بیٹا ہو، تو اس سے دشمنی رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے.
کہ یہ اس لیے اس سے دشمنی رکھتا ہے کہ اللہ کا کہنا نہیں مانتا ہے، سمجھانے کے باوجود وہ اللہ کے احکام پر نہیں چلتا ہے. نرمی سے سمجھایا، مختلف انداز سے سمجھایا، لیکن مانتا نہیں ہے. تو پھر ایسے آدمی سے تعلق نہ رکھنا اور اس سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھے، محبت نہ کرے اس سے. بغض کے معنی دشمنی، توڑ، اس سے توڑ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے. تو جہاں اللہ والا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس سے محبت کرنا یہ ایمان، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب عمل ہے. اسی طرح جو اللہ کا دشمن بنا ہوا ہے، جیسے کافر ہے، منافق ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، تو اسی طرح کوئی مسلمان ہے لیکن سمجھانے کے باوجود برائی چھوڑتا نہیں ہے، تو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں محبت نہیں کرنی چاہیے. داڑھی منڈا ہے اور اس سے ہم ہنستے منہ ملتے ہیں، اللہ کا باغی بن کر کے سامنے آوے اور ہم اس کے ساتھ ہنستے منہ ملے، یہ اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا جن کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، اور بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، تم کو اپنی یہ شکل بگاڑنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ایسا فرمایا. ہمیں بھی اس لفظ سے تبلیغ کرنی چاہیے. ارے بھائی تمہاری شکل تم بگاڑی نوشید ہے، تمہارا مڈھن جو شکل ایک دم بالکل جو ہے سوڈیو جی بنانے نوشید، تمہیں آدمی تھے تمہیں آؤتم کرو سے ذرا غیرت آوے. اس کے ایسے الفاظ سے ہمیں ہمارے نبی نے جیسے یہ کہا کہ تم کو یہ اپنی شکل بگاڑنے کا حکم کس نے دیا ہے، یہ لفظ کیا بتا رہا ہے کہ آدمی کو نفرت پیدا ہو داڑھی منڈنے اور داڑھی کو چھوٹی کرنے سے. ایسے الفاظ سے اس کو بولنا چاہیے، کہنا چاہیے کہ یہ شکل تم نے بگاڑ دی ہے. ارے تم سمجھتے ہو کہ میں نے چہرہ اچھا نہیں، تم نے بگاڑ دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے، شیطان کی بات نقل کرتے ہوئے. شیطان نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسا کہا تھا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان انسانوں کو یہ سمجھاؤں گا، ان کے دل میں ڈالوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بگاڑ دیں گے، بدل دیں گے. اب مرد کے چہرے پر داڑھی اللہ تعالیٰ اگاتے ہیں، عورت کے چہرے پر نہیں اگاتے. اب مرد ہو کر کے اپنی داڑھی کو مڈا دے تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو بدلنا ہوا کہ نہیں؟ یہ شیطان نے ایسا دعویٰ کیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں ایسا کر کے رہوں گا، تو ایسا کر کے اس نے بتا دیا. آج دیکھو کافر تو مڈاتے ہیں، لیکن مسلمان بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو داڑھی مڈاتے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، سب کے سامنے پھول پھرتے ہیں ایسی حالت میں، اور کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں کرتا جس کی بنا پر ان کو افسوس پیدا ہو، اپنے گناہ کے اوپر احساس پیدا ہو. مثلا یہی الفاظ کم سے کم بولے کہ ابھی تم نے اپنے شکل کیوں بگاڑ رکھی ہے، ذرا آئینے میں دیکھو تو صحیح تمہارا چہرہ کیسا لگتا ہے، اور دیکھو یہ داڑھی والوں کا چہرہ کتنا نورانی لگتا ہے. اس طریقے سے ہمیں جو ہے ان کو نصیحت کرنی چاہیے. خیر، تو حب فی اللہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور بغض فی اللہ، اللہ کے لیے بغض رکھنا، دشمنی رکھنا اللہ کے نافرمان بندوں سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو محبوب عمل ہے. یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا. اس کو بھی سننے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہاں، یہ جو ہے ایک ہی طرف کی بات ہم لوگ جو ہے سننے کو چاہتے ہیں. دونوں طرف کی باتیں سنو. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قسم کی باتیں سنائی ہیں. الفاظ کے اوپر غور کرو، علماء ہے یہاں پر. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہے؟ ان احب الاعمال الی اللہ تعالی،
اللہ تعالیٰ کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرنا اللہ والے سے اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے سے دشمنی رکھنا، یہ دونوں عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک نہیں، دونوں پسند، اللہ تعالیٰ کو دونوں پسند ہے۔ ہم ایک کرتے ہیں بدونا ہمیں والا لیا باجی سے کروا نظر بڑوا مانگتا ہے، ارے کروے بنو پڑے۔ انبیاء کرام کتنے کروے بنے ہیں؟ انبیاء کرام نے تو شرک کے خلاف آواز اٹھائی، مشرک کا ماحول تھا چاروں طرف، تو ایسی صورت میں توحید کی بات کہی تو کتنے کڑوے بنے، ان کے اوپر کیسے حالات آئے۔ اگر ہم صحیح معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے تو ہمیں بھی ایسی یہ کڑواہٹ برداشت کرنی پڑے گی، اپنے اوپر لینی پڑے گی۔ یہ اللہ کے لیے محبت کرنا کسی نیک بندے سے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا اکرام کرنا ہے۔ اب یہ حدیث کا مفہوم سمجھا رہا ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ عز وجل، کہ جو بھی بندہ کسی بندے سے اللہ کی خاطر محبت کر رکھے گا کہ یہ اللہ والا ہے اس لیے محبت رکھے گا تو اس نے اپنے رب کا اکرام کیا، اس نے اپنے رب کی خاطر اس سے محبت کی ہے تو اپنے رب کا اس نے اکرام کیا۔ کتنی اونچی بات ہو گئی، رب کی عظمت و توقیر کی اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق اس نے ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق اس نے ادا کیا۔ تو اس طرح سے گویا یہ محبت کرنا اللہ والے سے یہ عبادت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ادا کر کے اس نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ کیسی کیسی حدیث ہے اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کے لیے۔ ایک اور حدیث سنیے، اللہ کے لیے آپس میں میل جول اور محبت رکھنے والے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کا فرمان نقل کر رہے ہیں۔ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان؟ وجبت محبتی للمتحابین فی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو گئی، میں ضرور محبت کروں گا۔ کن لوگوں سے؟ جو میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، کہ وہ اللہ والا ہے اس لیے اس سے محبت، اور وہ بھی اس سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے، اللہ کے حکم پر چلتا ہے، نیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپس میں محبت جو بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت ان کے لیے واجب ہو گئی۔ کتنا کیسا لفظ ہے، وجبت محبتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فی وللمتجالسین فی، اور میری وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے والے ہیں، یہ ایک دوسرے کے پاس جا کر بیٹھنا میری وجہ سے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے تعلق کی وجہ سے ہو، کہ یہ اللہ کا تعلق جو رکھتا ہے اس لیے ان کے پاس جا کر ہم بیٹھیں گے۔ نیک بندہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت رکھنے والا ہے، ہم ان کے پاس جا کر بیٹھیں گے، ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ آپس میں
محبت رکھنا، آپس میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا اللہ کے تعلق کی بنا پر جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت ضرور کرتے ہیں۔ آگے والمتزاورین فیہ، میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے تعلق کی بنا پر یہ آنا جانا ان کا ہوتا ہے ایک دوسرے کے پاس، تو میری محبت ایسے لوگوں کے لیے واجب ہو گئی۔ چوتھا لفظ ہے والمتبادلین فیہ، میری وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے میں ان سے ضرور محبت کروں گا۔ تو اس کی تشریح سنیے، اللہ تعالیٰ کے جن بندوں نے اپنی محبت اور چاہت اور اپنے ظاہری اور باطنی تعلق کو، اپنی ظاہری اور باطنی یعنی دل کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے تحت کر دیا، اللہ تعالیٰ راضی ہو ان سے ہم تو محبت کریں گے، اور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے ان سے محبت نہیں کریں گے۔ اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں، جس کے پاس بیٹھتے ہیں اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، جس سے ملتے ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں، جو کچھ ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ کے یہ بندے اس کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور محبت ان کو نصیب ہو۔ وجبت محبتی کو کیسے انداز سے سمجھایا کہ ایسے بندے اس کے مستحق ہے، حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ان کو نصیب ہو، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے اونچا مقام ہے، سب سے اونچا مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ صحابہ کا یہی تو مقام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ تو کتنا اونچا مقام ہے رضا، مقامی رضا کتنا اونچا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کے اس بشارتی قاعدے کا اعلان فرمایا ہے، اس بشارتی قانون کا اعلان فرمایا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے میری محبت واجب اور مقرر ہو چکی ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے راضی ہوں، اور وہ میرے محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں۔ یہ تشریح کے بعد حضرت مولانا لکھتے ہیں منظور صاحب نعمانی، اللہم اجعلنا من المتحابین فیک والمتجالسین فیک والمتزاورین فیک والمتبادلین فیک، اے اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں سے کر دے جو تیرے ہی لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے باہم جڑ کے بیٹھتے ہیں اور تیرے ہی لیے آپس میں ملتے ہیں اور تیرے ہی رضا کے لیے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے حضرات جو تھے خالص صرف حدیث کے کا اوپر والا ترجمہ کر دے ایسا نہیں، ان کے دل پر اثر لیتے ہوئے یہ حدیث جو ہے لکھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس کی تشریح کر رہے ہیں، اس لیے اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتاب لکھتے لکھتے اپنے لیے دعا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ ایسے بندوں میں مجھ کو بھی بنا دیجیے۔ وہ تو بہت تھے ہی پہلے سے، لیکن اور زیادہ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کر دیجیے۔ آگے حدیث میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، غور سے سنیے، بہت عجیب واقعہ ہے، اور وہ واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ پہلی امتوں میں سے کسی آدمی کا یہ واقعہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے گاؤں میں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے نکلا، وہاں دوسرے گاؤں میں کوئی نیک اللہ کا بندہ تھا، اس کی ملاقات کے لیے، اس سے ملنے کے لیے نکلا۔ ان رجلا زار اخا له فی قریۃ اخری، یہ الفاظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کی گزرگاہ پر منتظر کر کے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے خاص فرشتے کو بھیجا
اور جہاں سے وہ بندہ گزر کر جانے والا تھا وہاں وہ فرشتہ کھڑا ہو گیا. فَأَرْسَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا. اب جب وہ بندہ وہاں پہنچا تو اس فرشتے نے کہا، اب وہ آدمی کو نبی نہیں ہے لیکن فرشتہ اللہ تعالیٰ فرشتہ اس کے لیے بھیج رہے ہیں اور فرشتہ اسے باتیں کر رہا ہے. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے بات کی تھی کہ نہیں. حضرت مریم جو ہے وہ نبیہ نہیں تھی، عورت کوئی نبی نہیں ہوئی ہے، لیکن حضرت جبریل نے ان سے بات کی ہے. قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص فرشتے کو بھیجتے ہیں اور وہ کسی انسان سے آمنے سامنے باتیں کرتا ہے نبی نہ ہونے کے باوجود. دیکھو یہ ایسا واقعہ ہے. تو کیا پوچھا فرشتے نے؟ این ترید، کہاں جا رہے ہو، یہ پوچھا. تو اس آدمی نے جواب دیا کہ میں ہمارے مسلمان ایمانی بھائی دیندار ہے اس بستی میں، ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو فرشتے نے ایک سوال دوسرا کیا کہ تم جو ملنے کے لیے جا رہے ہو اس میں تمہاری غرض کیا ہے، تمہاری نیت اور مقصد کیا ہے. اس کے بارے میں ایک سوال پوچھا. هل لک من نعمت تربها، کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے، اس احسان کو بڑھانے کے لیے اور اس کو پکا کرنے کے لیے جا رہے ہو. پہلے سے آدمی کے کسی کے ساتھ روابط ہو، رابطہ ہو اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے آدمی جاوے، یہ تو دنیاوی مقصد ہوا. تو اس آدمی نے کیا کہا؟ لا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے. غیر انی احببتہ فی اللہ، بات یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے اللہ کی خاطر، وہ اللہ والا آدمی ہے اس لیے میں جا رہا ہوں ان سے ملنے کے لیے. تو اس پر اس فرشتے نے کہا فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں تیرے پاس، اللہ نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس، میں خود نہیں آیا ہوں، اللہ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. یہ پیغام لے کر بھیجا ہے کہ ان اللہ قد احبک کما احببتہ فیہ، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے محبت کرتے ہیں. یہ پیغام لے کر مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کو تجھ سے محبت ہے، یہ پیغام مجھے سنانے کے لیے بھیجا ہے. جیسا تجھ کو اس نیک بندے سے محبت ہے ایسی اللہ تعالیٰ کو تجھ سے محبت ہے، یہ پیغام سنانے کے لیے مجھے بھیجا ہے. واہ رے واہ، کیسے کیسے واقعات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کے ہم کو سنا کر کے اللہ کے لیے محبت کرنے کی ہمارے دل کو ترغیب دینا چاہتے ہیں، ہمارے دل میں شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں. یہ اللہ والوں سے کوئی بھی نیک بندہ ہے، اچھا بندہ ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تنہائی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کا ڈر دل میں ہے، اس سے محبت کرنی چاہیے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں گے. یہ واقعہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی فرشتوں کو بھیج کر کے اپنا محبت کرنا ظاہر کر دیتے ہیں، اور اس واقعے کو ہمارے نبی کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچا دیا. تو پوری امت کو بھی یہ پیغام مل گیا کہ اللہ کے لیے ہم محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں اپنا دل ایمان والوں کے ساتھ اچھا رکھنے کی، محبت اور خیر خواہی والا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کے اندر دل کھٹے جو ہو جاتے ہیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آپس میں دل ایک دوسرے سے جو کھٹے ہوتے ہیں، وہ کسی کو ہم نے برا کہہ دیا، اس کے سامنے برا کہہ دیا، اس کو تانا دینا کہتے ہیں، یا پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر دی، اس کو پتہ چل گیا تو اس کی وجہ سے آدمی کا دل کھٹا ہو جاتا ہے، یا اس سے جھگڑا کر دیا، یا اس کے اوپر غصہ نکال دیا، یا کسی بھی طرح سے اس کے ساتھ برا معاملہ کیا، بد اخلاقی سے ہم پیش آئے، تو اس کی وجہ سے اس کا دل ہم سے ناراض ہو جائے گا، کھٹا ہو جائے گا. ایسے کاموں سے ہم کو بچنا ہے.
کسی بھی مسلمان کو ہم حقیر نہ سمجھیں، اپنے سے اچھا سمجھے اس کو، اپنے سے ہر ایک کو اچھا سمجھے۔ آج بیماری یہ ہے، ہم دوسروں کو خرابیوں کو برائیوں کو دیکھتے ہیں اور ان کو خراب سمجھتے ہیں اور اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنی اچھائیوں کے معتقد ہوتے ہیں اور دوسرے کی برائیوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے دل میں کسی کی برائی نہیں ہوتی، اس لیے اس بچے سے ہر ایک پیار کرتا ہے، ہر ایک محبت کرتا ہے کہ نہیں؟ بالکل معصوم بچہ ہے تو ہر ایک اس سے محبت کرتا ہے۔ غیر بھی اس کو دیکھیں گے تو محبت کریں گے، جب اسلامی لباس میں ہوگا تو۔ ہاں چلو حال لاگے سے بس میں یا ریل میں جو ہے سفر کرتے ہیں چھوٹے بچوں کو لے کر، اور ان کے سر پر ٹوپی ہو اور کرتا پائجامہ ہو تو غیر بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو اسلام کی ہر چیز آدمی کے دل کو لبھانے والی ہے اور اس سے اس کے دل میں محبت پیدا کرنے والی ہے۔ ہم ایسی چیزوں کو اپناویں۔ اچھے اخلاق سب سے اونچی چیز ہے۔ اچھے اخلاق سے آدمی کا دل جیتا جاتا ہے اور آدمی لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے، اور بد زبانی بد اخلاقی سے آدمی کٹ جاتا ہے اور دور رہنا چاہتا ہے اس سے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے والوں کا قیامت کے دن خاص امتیاز، قیامت کے دن خاص امتیاز۔ اللہ تعالیٰ کیسا امتیاز عطا فرمائیں گے اس کو سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لاناسا، اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ تو انبیاء ہے نہ شہداء ہے، لیکن پھر بھی ان کا درجہ اتنا ایسا بڑا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ ان کا مقام ایسا ہوگا کہ انبیاء اور شہداء ان کے اوپر رشک کریں گے۔ بعض مرتبہ بڑا آدمی ہوتا ہے لیکن چھوٹے کے اندر کوئی خوبی ایسی ہوتی ہے، اس خوبی کی وجہ سے وہ چھوٹا اچھا لگتا ہے کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے رشک کرنے کا۔ ہم کہ انبیاء اتنے بڑے اونچے مقام والے بھی ان پر رشک کریں گے، اور وہ انبیاء نہیں ہوں گے پھر بھی رشک کیوں کریں گے؟ کوئی خوبی آج ان کے اندر ایسی ہوگی جس کی بنا پر انبیاء بھی رشک کریں گے۔ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے وہاں ان کی جو عزت ہوگی اس کی وجہ سے۔ تو صحابہ نے تعجب کے ساتھ سوال کیا، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں بتلا دیجئے وہ کیسے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تخبرنا من ہم، آپ ذرا بتلا دیجئے وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ان کا عطا پتہ بتایا، ہم قوم تحابوا بروح اللہ، وہ ایسے لوگ ہوں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اللہ کے تعلق کی وجہ سے۔ آپس میں ان میں کوئی رشتہ داری نہیں ہوگی، اللہ غیر ارحام بینہم، کوئی آپس میں مالی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا کہ ان سے مالی فائدہ حاصل ہو رہا اس کی وجہ سے محبت ہو، ایسا بھی نہیں، بلکہ اللہ کے سے تعلق کی بنا پر ان سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کیا مقام دیں گے؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، ان کے چہرے نور ہوں گے، روشن ہوں گے، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزت عطا فرمائیں گے، اور وہ نور کے ممبروں پر بھی ہوں گے۔ نور کا ممبر کیسا ہوتا ہوگا؟ دنیا میں تو کبھی ہم نے اس کا تصور خواب میں بھی نہیں کیا ہے۔ لا يخافون اذا خاف الناس، جب لوگ قیامت کے دن ڈر رہے ہوں گے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، پتہ نہیں کیا انجام ہوگا، یہ لوگوں کو کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ولا يحزنون اذا حزن الناس، لوگ غمگین ہوں گے لیکن یہ لوگ غمگین نہیں ہوں گے۔ تو یہ کون ہوں گے؟ یہ اللہ کے ولی ہوں گے۔ قرآن پاک کی آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سنو، کان کھول کر سنو،
یقیناً اللہ کے اولیاء کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا قیامت کے دن، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہ اللہ سے تعلق رکھنے والے، اللہ کی اطاعت میں بہت حقیقی معنی میں اللہ کی اطاعت کرنے والے، تنہائی میں بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے، کوئی بھی اللہ کو ناراض کرنے والا کام نہیں کرتے، تو وہ کون کہلاتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء کہلاتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی اپنے اولیاء کی کہ اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے۔ یہ ہے تقوی کا فائدہ، گناہوں سے بچنے کا فائدہ، کہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ ایمان تو ہمارے اندر ہے، اب صرف تقوی پیدا کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کی صفت، اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہی صفتیں بیان کی ہے اولیاء کی، اولیاء اللہ کی۔ سب سے پہلے ایمان۔ بعض ایسے ڈھونگی ہوتے ہیں کہ ایسے چمتکار بتاتے ہیں، لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں، ایسا جو ہے ڈھونگ کرتے ہیں، لوگ ان کے معتقد ہو جاتے ہیں۔ اب چاہے وہ نماز بھی نہ پڑھتے ہوں، چاہے وہ گناہ کرتے ہو، کیسے معتقد ہو جاتے ہیں، ایمان بھی چاہے نہ ہو معتقد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معتقد ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی شرط کیا بتائی ہے؟ ایمان ان کے اندر ٹھوس ہو، سچا ایمان ان کے اندر ہو، پکا ایمان ہو۔ ایمان والا کبھی ایسا ڈھونگ نہیں کر سکتا، ماتا آئی سے ہمارا اوپر ماتا سوچ سیلا ماتا۔ اب یہ ساری باتیں ڈھونگ کی ہوتی ہے، ہمیں کبھی اس سے معتقد نہیں ہونا چاہیے۔ جو آدمی ہوش میں ہو کر اللہ کا کہنا مانتا ہے، ایمان والا بن کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ ہے اللہ کا ولی۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہے، سچا پکا ایمان ہو اور تقوی اعلیٰ درجے کا ہو، وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ تو یہ چیز ہوگی تو آدمی اللہ کا ولی کہلائے گا۔ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، قرآن کو اچھی طرح سمجھ کر کے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے۔ کون کہہ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے۔ کیا اعلان فرمائیں گے؟ این المتحابون بجلالی، میری جلال کی وجہ سے آپس میں محبت کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ الیوم اذلہم، آج میں ان کو سایہ عطا کروں گا، میرے عرش کا سایہ عطا کروں گا، جس دن میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے سائے میں رکھیں گے اس دن۔ تو یہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا بہت بڑی ایمانی صفت ہے۔ صحابہ کے اندر یہ صفت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے رحماء بینہم کہہ کر کے۔ کیسی محبت تھی؟ ابھی میں نے کچھ واقعات سنائے۔ بعض مرتبہ آدمی بہت بڑے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، تو اس محبت کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ اس محبت کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ حقیقی محبت اگر ہے تو وہ ان کی اطاعت کرے گا۔ اللہ کے رسول سے اگر سچی محبت ہے تو ان کی اطاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم مانے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا۔ اور اگر اطاعت نہیں ہے زندگی میں تو یہ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ محبت کب کہلائے گی؟ جب کہ وہ اطاعت کرے، کہنا مانے، تو کہا جائے گا کہ ہاں اس کو محبت ہے۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم، آدمی کسی نیک بندے سے محبت تو کرتا ہے لیکن ان کے اس نیک بندے کے جیسا وہ عمل نہیں کر سکتا ہے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کو جس کے ساتھ محبت ہوگی تم اس کے ساتھ رہو گے، انت یا ابا ذر ما من احببت، اے ابو ذر تم کو جس سے محبت ہوگی تم ان کے ساتھ رہو گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے پھر تو میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تجھے جن کے ساتھ محبت ہے تو ان کے ساتھ ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری نے اپنی بات کو دوبارہ پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول مجھے تو اللہ سے محبت ہے اور آپ سے محبت ہے۔ تو آپ نے اس کے جواب میں پھر وہی بات کہی، انت ما من احببت یا ابا ذر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت بہت بڑی چیز ہے۔ محبت دل کے میلان کو کہتے ہیں، دل میں ہوتی ہے، زبان پر نہیں ہوتی۔ دل میں کسی کا طرف دل کا مائل ہونا، یہ ہے محبت۔ جیسے ہمارے بچے سے محبت ہے تو کیا مطلب؟ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور محبت کا اثر کیا ہے؟ جس سے محبت ہو اس کی بات مانے آدمی۔ اب کوئی آدمی کہتا ہے مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے لیکن بیوی کا کوئی کام وہ کرتا نہیں ہے، بیوی کہتا ہے گھر میں آٹا نہیں ہے، دال نہیں ہے، لاؤ، تو لاتا نہیں ہے، تو یہ کیا محبت ہوئی؟ اس کی ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے، یہ کوئی محبت تھوڑی کہلائے گی۔ محبت میں جھوٹا ہے وہ۔ محبت تو تقاضا کرتی ہے کہ آدمی اس کا غلام بن جاوے، اس کی بات مانے اور اس کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، تب جا کر وہ محبت میں سچا کہلائے گا۔ اب یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ رکھیں گے جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی، یہ بات سن کر صحابہ کو بہت خوشی ہوئی۔ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ دوسری کسی چیز پر ان کو خوشی نہیں ہوئی تھی، اتنی زیادہ اس پر خوشی ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، صحابہ کو سچی محبت تھی، ابو بکر سے محبت ہے، حضرت عمر سے محبت ہے، تو پھر تو میں ان کے ساتھ رہوں گا، میری ان کے ساتھ محبت ہے اس لیے ان کے ساتھ میں رہوں گا، اگرچہ ان کے جیسے اعمال میں نہیں کر سکا ہوں لیکن ان کے ساتھ رہنے کو مل جائے گا۔ اس کی وجہ سے بہت بہت خوشی ہوئی تھی صحابہ کو۔ اچھا، ساتھ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا جو درجہ جنت میں ہوگا وہ درجہ اس کو ملے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں خادم مخدوم کے ساتھ رہتا ہے کہ نہیں، خادم مانا حیثیت سے رہتا ہے، وہ مخدوم کا جو درجہ ہے وہ تھوڑی اس کو حاصل ہے، لیکن مخدوم کے ساتھ ساتھ وہ خادم دنیا میں رہتا ہے کہ نہیں، تو اسی طرح وہاں پر بھی خادمانہ حیثیت سے ساتھ میں رہنے کو مل جائے گا، اور مخدوم کو جو کھانے کو ملے گا تو جیسے یہاں دنیا میں ملتا ہے تو اسی طرح وہاں پہ ملے گا، ساتھ رہیں گے تو پھر جو ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے وہ نیک بندو سے دور دور رہتے ہیں، اب ان کو وہ چیز کھانے کو بھی نہیں ملتی جو قریب پہ رہنے والوں کو ملتے ہیں۔ میں ایسے موقع پر دل میں سوچتا ہوں کہ آج جو ہے بیچارہ محروم رہ جا، اور کل آیا ہو تو یہ بھی وہ کھاوا بڑے مرد، تو جو ہے بے دینی کا اثر نتیجہ یہ کہ وحشت ہو جاتی ہے اللہ والوں سے۔ بے دین آدمی جو ہوتا ہے، داڑھی منڈا ہے، اس کو شرم آتی ہے اللہ والوں کے پاس آتے ہوئے، اس کا لباس غیر شرعی ہے اور کافر جیسا لباس ہے، اس کو شرم آئے گی پاس آتے ہوئے۔ تو اسی لیے اسلام نے
بہت زیادہ تاکید ہے کہ اپنا لباس جو ہے مسلمانوں جیسا رکھو، اپنی شکل و صورت جو ہے مسلمانوں جیسی رکھو، تاکہ تم کو وحشت نہ ہو اللہ والوں سے، دیندار لوگوں سے، تم ان سے فائدہ اٹھا سکو، دینی فائدہ بھی اٹھا سکو، دنیاوی فائدہ بھی اٹھا سکو۔ آج امت جو ہے جو نیک لوگوں سے دور ہوئی ہے، اس کی وجہ یہ کہ بے دینی ان کے اندر آ گئی ہے، اور دینداروں سے ان کو جوڑ کیسے پیدا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرماوے کہ ہم ظاہر کم سے کم اچھا بنا کر کے رکھے، تاکہ ہم ہماری عورتوں کا، ہمارے بچوں کا، ہماری جو ہے گھر میں سب افراد کا ظاہر جو ہے دیندارانہ ہونا چاہیے، دینی مزاج بھی ہونا چاہیے، تاکہ ہم فائدہ اٹھا سکے، اللہ والوں کی باتوں سے اللہ کا تعلق حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی خوف کا سبق اس سے حاصل کر سکے۔ ان سے دور دور رہیں گے، بعض مرتبہ گھر میں ہی سب ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو جوڑ ہونا چاہیے فائدہ اٹھانے کا وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ اجتماع تو ہوا، لیکن اختلاط کہاں ہوا؟ یہ اختلاط سے فائدہ ملتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ آدمی مل جل کر کے رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاط، تو اس کی وجہ سے آدمی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ایسی تھوڑی دیر کے لیے پاس میں آ گئے تو اس سے کوئی پورا فائدہ تھوڑی ہوگا۔ مل جل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ میں بے تکلف بن کر کے رہنے سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے سامنے آ گئے تو اس کو جمع ہونا تو کہیں گے، لیکن اس کو اختلاط نہیں کہیں گے، صحبت نہیں کہیں گے، ساتھ رہنا اس کو نہیں کہیں گے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رہنے کا، ساتھ میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو ساتھ میں رہنا کب کہلائے گا؟ جبکہ بے تکلفانہ انداز میں آدمی ساتھ میں رہے گا تو یہ ساتھ میں رہنا کہلائے گا۔ صحابہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے بے تکلف بن کر کے، فائدہ اٹھانے کے لیے سوال کرتے تھے۔ کوئی بات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اس میں سمجھ میں نہیں آتی تو فوراً اس وقت ہی سوال کرتے تھے۔ سوال کرنے میں کوئی جھجک نہیں محسوس کرتے تھے، اور عورتیں بھی سوال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو الگ ایک مجلس کا وقت طے کیا، تو ان میں جو بیان دیا پردے کے ساتھ، تو ان کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، سوال کیا۔ تو معلوم ہوا کہ سوال کرنا یہ بے تکلفی کی علامت ہے، اور اس کے ذریعے سے آدمی کو دین ملتا ہے۔ سمجھداری کے ساتھ دین لیا ہے صحابہ کرام نے۔ ہماری طرح جو ہے سمجھ میں آوے کہ نہ آوے سر ہلا دینا یہ نہیں تھا وہاں۔ آج کل ہمارا مزاج کیسا ہے کہ سمجھ میں چاہے آوے کہ نہ آوے، لیکن جو آنکھیں کھول کر کے اس طرح سے رہتے ہیں جیسے معلوم ہوتا ہے کہ سمجھ رہے ہیں، تو یہ دھوکہ دینا ہے، یہ ایسا طریقہ صحیح نہیں ہے۔ ظاہر اور باطن یکساں ہونا چاہیے۔ ظاہر جب اچھا ایسا ہے کہ آپ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں تو اندر بھی کچھ اترنا چاہیے، اور اترنے کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ کوئی بات ایسی آوے کہ تعجب کی بات ہو تو آپ کے چہرے پر تعجب کا اظہار ہونا چاہیے، کوئی ہنسنے کی بات آوے تو آپ کے چہرے پر ہنسی آنی چاہیے، نہ آوے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اندر یہاں نہیں ہے، آپ صرف ظاہر سے یہاں ہے، اندر سے یہاں نہیں ہے۔ یہ امتحان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنا دے۔ بعض باتیں ایسی غلط چل پڑتی ہے تو ان کی وضاحت بھی ضروری ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو ہمارے پاس آئے تھے انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ ایسا سنا ہے کہ آدمی کی عمر جب بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ نہیں لکھواتے فرشتوں سے، یعنی گناہ وہ مکلف نہیں رہتا ہے، گناہ جو بھی کرے اس کو لکھواتے نہیں۔
میں نے کہا کہ یار ایسی بات تو قرآن کے خلاف ہے. تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری موت جب بھی آوے تو اس وقت تم اللہ کے فرما بردار بنے ہوئے ہو. موت کے وقت تک تم کو اللہ کا فرما بردار بن کر کے رہنا ہے. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. اور اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو آدمی مکلف نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات چاہے جو چاہے کرے گناہ. میں نے کہا کہ وہ حدیث بہت زیادہ سخت، اس کے اوپر نکارت کے آثار کھلے ہوئے ہیں اور منکر ہے. اس حدیث کو منکر کہا گیا. منکر کا کیا مطلب؟ یعنی وہ صحیح نہیں ہے، بہت زیادہ کمزور ہے. ایسی حدیث کو تم کیوں جو ہے اس کو بیان کرنے کے لیے قاعدہ شریعت کا حکم ہے کہ اس کو کسی کے سامنے بیان کرو تو یہ کہہ کر بیان کرو کہ یہ حدیث بہت کمزور ہے. ایسا کہہ کر بیان کرو تو کر سکتے ہو، اور اس کو ایسا کہے بغیر تم اگر بیان کرو گے تو تم گنہگار ہوں گے. کسی کو ہو تو اس کو صحیح حدیث سمجھ لے گا اور اس کی وجہ سے دھوکے میں آئے گا. وہ گناہ کرے گا، بڑی عمر ہو گئی 80 سال کی، اب تو میں گناہ کروں گا، کوئی لکھا نہیں جائے گا میرا، ایسا جو ہے وہ تو سمجھ لے گا. بہرحال یہ علم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تعلق صحیح کرنے کے لیے صحیح علم کی بھی ضرورت ہے. ورنہ آدمی صحیح علم نہ ہو تو ایسی کچی باتوں میں آ کر کے گمراہ ہو جائے گا. پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ گمراہی پھیلانے والے اس زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں، فتنے طرح طرح کے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے لیے دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن. اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فتنوں سے، ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی فتنوں سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں. گمراہیاں پھیلانے والے اس زمانے میں یہ موبائل کے ذریعے سے بہت زیادہ گمراہیاں پھیل رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مدرسے جو ہے نا وہ قلعے ہے، دین کی حفاظت کے قلعے ہیں. یہاں صحیح دین جو ہے پڑھایا جاتا ہے، کتابوں کے ذریعے سے صحیح باتیں دین کی سمجھائی جاتی ہے، اور ایک جو ہے عملہ تیار کیا جاتا ہے جو صحیح دین کو سمجھ کر کے امت کی ایسی غلطیوں کو سمجھاوے، ایسی غلطیوں کے اوپر ان کو جو ہے متنبہ کرے. دیکھو میں جب بچہ تھا اسکول میں جاتا تھا تو اسکول کے اندر ایک پاٹھ آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. ان کا فوٹو تھا اس میں، اور ایسا ہاتھ کر کے ان کو سولی دینے کا فوٹو اس میں تھا، اور وہ پورا پاٹھ اسی پر تھا. تو میں تو بچہ تھا اور اس کو پڑھا تو ظاہر ہے کہ ہمارے دماغ میں تو یہ آئے گا کہ یہ بات سچی ہے. اگر میں اداروں میں مدرسوں میں نہ جاتا اور عالم نہ بنتا تو میرے ذہن میں وہی بات جمی ہوئی ہوتی جو بالکل قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما قتلوہ وما صلبوہ. ان عیسیٰ علیہ السلام کے دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ان کو سولی دی. قرآن نے تو یہ کہا. اب ہم نے جا کر جب جو ہے قرآن کا ترجمہ پڑھا تو پتہ چلا کہ وہ جو ہے بیکار بات تھی، بکواس تھی وہ سب. تو ہمارا دماغ صاف ہو گیا. دیکھو یہ مدارس کے ذریعے سے اس کا ہمارا ایمان محفوظ ہوا. اگر مدارس میں نہ جاتا تو ہمارا ایمان جو ہے وہ اندر جو ہے ختم ہو چکا ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ قرآن کے خلاف کوئی رکھے گا تو آدمی کافر ہو جائے گا. تو ہم کو کس نے بچایا ہمارے ایمان کو؟ یہ مدارس نے. اس لیے مدارس کی بہت زیادہ دل میں عظمت قدر ہونی چاہیے. ان طلباء کی، اساتذہ کی، مدرسین کی بہت قدر دل میں ہونی چاہیے، اور ہم اپنے کو ان کا محتاج سمجھے. جو اساتذہ وہاں پڑھاتے ہیں، مفتیان کرام وہاں جو ہوتے ہیں، اپنے کو ان کا محتاج سمجھے. اپنے دین کی حفاظت کے لیے مسائل ان سے پوچھ کر کے ہم چلیں گے تو ہم صحیح دین پر چلنے والے بنیں گے.
اور اپنے طور سے ہم معاملات کا کوئی مسئلہ ہے اور اپنی طور سے کوئی آئیڈیا کوئی اسکیم بنائی مال جو ہے بٹورنے کے لیے، اب وہ اس میں سود ہے کیا ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں، ہم تو صرف جو ہے جانتے ہیں کسی طرح سے مال آوے، تو اب یہ تو علماء ہی بتائیں گے، مفتیان کرام ہی بتائیں گے کہ یہ جو ہے اس صورت صحیح نہیں ہے، اس میں سود ہے، اس میں قمار ہے، اس میں جگار کا گناہ بھی ہوتا ہے، یہ سب باتیں وہ بتائیں گے۔ اس لیے ہمیں مدارس کی بھی بہت قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو یہ آپ کو جو میں سناتا ہوں کتاب معارف الحدیث، جیسے حدیث سنا دی ابھی جو، وہ ظاہر ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھ کر کے حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی اتنے اونچے جو ہے بڑے بنے ہیں، وہ مدرسوں ہی کی یہ ساری فیض ہے، کتابیں جتنی دین کے تفسیریں لکھی گئی، حدیث کی کتابیں لکھی گئی، وہ ساری باتیں مدارسی کا تو فیض ہے۔ تو مدارس کو معمولی سمجھنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ مدارس کو اور علماء کو جو ہے جماعت میں نہ جاتے ہو، اس کی وجہ سے ان کو یہ کہنا کہ جو ہے یہ تو جو ہے ان کا کوئی ویلیو نہیں، یہ غلط ہے۔ ان کے پاس جو علم ہے اس کے تم محتاج ہو، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان کے علم کے تم محتاج ہو۔ قرآن میں اور احادیث میں علم والوں کی جو کا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے، سارے دنیا کے لوگ مل کر کے اس کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور کیا مرتبہ بتایا ہے؟ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علم رکھنے والے، دین کا علم رکھنے والے انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء اللہ کے نبی جو ہوتے تھے ان کے نائب ہے، یہ ان کا کام کرنے والے ہیں، ان کا کام سنبھالنے والے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم لے کر بھیجا دنیا میں، علم کے ذریعے سے دنیا میں سے شرک اور کفر کو ختم ہوا کیا۔ اب وہ انبیاء نہیں رہے، انبیاء کا سلسلہ نہیں رہا، تو ان کی جگہ کام کرنے والے اللہ تعالیٰ نے کن کو بنایا ہے؟ علماء کو، علم دین کا علم رکھنے والوں کو۔ یہ علماء کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ دین کا علم جو رکھتے ہیں وہ جو ہے انبیاء کے نائب ہے، انبیاء کے وارث ہے۔ مطلقاً تمام علماء جو فارغ ہو گئے ہو، چاہے وہ کاروبار کرتے ہو، ان کو علم سے کوئی زیادہ محنت نہ کی ہو، وہ سب مراد نہیں ہے، وہ عرفی علماء ہے، یعنی لوگ ان کو علماء سمجھتے ہیں۔ اور قرآن و حدیث کے اندر جو علماء کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد حقیقت میں علم اپنے اندر جو رکھتے ہو، محنت کر کے حاصل کیا ہو، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، کتابوں کے اوپر راتوں کو جاگنا پڑتا ہے، بڑی محنت کے ساتھ میں علم ملتا ہے۔ تو ان علم والوں کا یہ مقام ہے، وہ جو ہے دین کی حفاظت کرتے ہیں، وہ جو ہے گمراہی سے لوگوں کو بچاتے ہیں، وہ نبیوں کا کام کرتے ہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ان کو کوئی حقیر سمجھے، معمولی سمجھے تو یہ اس بہت بڑی گمراہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی جو ہے صحیح دین کی فہم عطا فرماوے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔